کلمہ روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سارا دن گھر کے اندر محبت، چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے۔ کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیل رزق حلال لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، نظر کی پاکیزگی اور خیالوں کی طہارت کا سامان ہوتا ہے۔ شام کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، دہلیز پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا، مہمان کی عزت کی جاتی ہے، تکریم دی جاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی مہک پھیلی ہوتی ہے گھر میں۔ گھر کے اندر درخت پر 100 الو بھی بیٹھ جائیں، اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی۔ اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا، سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی۔ میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے کہ الو بیٹھ گیا، یہ سب کچھ بربادی ہوئی۔ تم نے وعدے توڑے، تم نے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا، اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی، اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی، کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو۔ ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آتا۔ یہ الو کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کے الو کا کام ہے، لیکن تم نے الو پہ مر کے کسی منحوسہ، یہ فلاں منحوسہ ہماری دکان پہ آئی صبح، آج سارا دن گاہک ہی نہیں آیا، کیا فلسفہ تم نے تراشا؟ تو فرمایا ولا ہامہ، الو بھی کوئی چیز نہیں، ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا، لٹا بھی نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا، ہر وقت 5-6 ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں، ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے، اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا، میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ کے پاس ہے، خیر اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے، اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے، اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے، اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا، اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجاڑ ہوتا ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ الو استعارہ بنا لیا بربادی کا، اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں، الو بیٹھیں تو وہاں بربادی آ جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ گھڑ لیا، الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی؟ اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی۔
اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن مسلمان حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں، ان کا جینا مرنا حضور کے نام سے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب باقاعدہ تحریک کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور ہے، لیکن گزشتہ ایک عشرے سے بہت زیادہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی آبرو پر وہ مختلف ذرائع سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب مسلمانوں کی کمزوری، باہمی انتشار، فرقہ واریت، بد عملی، جہاد گریزی اور مسلم حکمرانوں کا فرنگی روحوں کے سانچے میں ڈھل جانا اور ان سے غیرت، حمیت کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا کر لیں اور اس کو برداشت کر لیں، اور امت اگر اس کو گوارا کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑے سوئے ہوئے ہیں۔ اس کمزور حالت میں بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہالینڈ کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی خاکہ تراش لے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک، 1.25 ارب آبادی کے حکمران، یہ ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے اور یہ خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے۔ اب یہ کیسے جاگیں گے؟ تو ان کو عوام سے بیداری ملے گی، عوام جب ان کے خلاف کھڑی ہوگی پوری قوت کے ساتھ، احتجاج ریکارڈ کروائے گی، تو یہ ایک میسج ہے کہ مت سمجھنا کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ وہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی ناموس پہ حملہ گوارا نہیں کر سکتے، اور تمام طبقات آگے بڑھیں تو اس سے میسج اچھا جائے گا، اس سے جو ہے وہ پیغام اچھا جائے گا۔ نبی رحمت پر جس نوعیت کے اعتراضات ہوں اسی نوعیت کے جوابات دیجئے، اسی طرح دشمن جس میدان کو اختیار کرے اس میدان میں جواب دینا چاہیے۔ جو چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو مغرب یہ سوچتا ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ اہانت رسول کرو کہ یہ مسلمان عادی ہو جائیں، اور جب یہ عادی ہو جائیں گے اور اس کو بھی اگر یہ برداشت کر لیتے ہیں تو بطور مسلم ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں، لیکن مغرب اچھی طرح سن لے کہ ہم ہر دکھ جھیل لیتے ہیں، ہم ہر تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری مداحنتیں، ہمارا بہت کچھ بہت امور میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر کبھی بھی یہ امت کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت نے عمل میں تو کمزوری دکھائی ہے، اس امت میں اور معاملات میں تو کمزوری دکھائی ہے، لیکن جب ان سے عشق رسول کا امتحان لیا گیا تو یہ پورے 100 نمبر لے کے پاس۔ تو اس لیے مغرب کو اپنی ان حرکتوں سے، ان مکروہ حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا سبق پڑھنا چاہیے اور پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے اور پوری طرح قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله